السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کی شریعت سے ہی ہماری شریعت کو منسوب کیا ہے اور ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی بہت سی خوبیاں اور باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو بات بہت پسند ہے وہ یہ ہے۔ ایک آیت کے مطابق وہ خالصتاً ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 دعاؤں کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا بہترین وکیل ہے۔ ان کے علاوہ وہ دعا جو ہم درود شریف کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔